الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له نشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا وسندنا وطبیبنا وشفیعنا وشفاء صدورنا وحبیبنا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ صدق اللہ العظیم صدق بلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين المهديين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بات از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین ایمان ما محبت آل محمد است رب العالمین کی حمد و ثنا اور نبی مکرم شفیع معظم امام الانبیاء خاتم الانبیاء
محبوب خدا بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، بے سہاروں کے سہارے، یتیموں کے والی، غلاموں کے آقا، دکھیوں کے آسرا، جناب احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا، آپ کی بارگاہ بے کس پناہ میں محبتوں کے، عقیدتوں کے پھول پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام، قابل صد تکریم، مکرم، محتشم، معزز بزرگوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک نے کرم فرمایا، فضل فرمایا، اس ماہ مقدس کی بابرکت گھڑیوں میں دوسرا جمعۃ المبارک ہمیں عطا فرمایا، ہمیں یہ موقع دیا، ہمیں یہ مہلت بلکہ دی، ہمیں ڈھیل دی توبہ کے لیے، مہلت دی توبہ کے لیے۔ اللہ کی طرف لوٹ کر آ جاؤ، پلٹ کر آ جاؤ، اللہ کے بندے بن جاؤ۔ اللہ تو وہ اللہ ہے جو کرم کرنے والا ہے، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ وہ اللہ جو ہمہ وقت انسانوں پہ فضل فرماتا رہتا ہے، ہمہ وقت انسانوں پہ کرم کرتا رہتا ہے، ہمہ وقت جو اس کو مانتے ہیں ان کو تو نوازتا ہی نوازتا ہے، جو نہیں مانتے ان کو بھی نوازتا رہتا ہے، ان کی دعائیں بھی سنتا ہے، ان کی مشکلیں بھی دور کرتا ہے، بیماریاں ہوں شفائیں دیتا ہے، دعائیں مانگیں قبول کرتا ہے، اولاد مانگیں اولاد دیتا ہے، خوشیاں مانگیں خوشیاں دیتا ہے۔ تو پھر وہ تو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، ان پہ اتنے کرم کرتا ہے، تو ہم تو اللہ کو ماننے والے ہیں، پھر ہم پہ اللہ کے فضل کا حساب کتنا ہوگا؟ پھر ہم پہ اللہ کے انوار و اکرام کی کتنی بارشیں برستی ہوں گی کہ ہم صبح اٹھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، صبح اٹھتے ہیں تو اللہ کا نام لیتے ہیں، رات کو سوتے ہیں تو اللہ کا نام لیتے ہیں۔ تو جو صبح شام اللہ کا نام جچنے والے ہیں، جپنے والے ہیں، پھر ان پہ رب کتنے کرم کرتا ہوگا۔ اور پھر رمضان المبارک کا مہینہ، رحمتیں ہی رحمتیں، برکتیں ہی برکتیں، عظمتیں ہی عظمتیں، رفتیں ہی رفتیں، اللہ کے عفو و کرم کے بادل برستے ہیں اس مہینے میں۔ پھر اس مہینے میں جمعۃ المبارک، دنوں کا سردار دن، تو پھر اللہ کے انوار و کرام کی کتنی بارشیں برستی ہوں گی۔ سامعین محترم، یہ وہ دن ہے جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سید الایام کا نام دیا، تمام دنوں کا سردار۔ اور ماہ مبارک بھی عظمتوں والا، دن بھی عظمتوں والا۔ الحمدللہ رب العالمین، شکر الحمدللہ، اللہ نے ہمیں توفیق بخشی اپنی عبادت کی۔ اس ماہ مقدس میں اللہ پاک کرم کرتے ہوئے، رحم فرماتے ہوئے، نیکیوں میں اضافہ فرماتا ہے، بخشش کے دروازے کھول دیتا ہے، کرم کے دروازے کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اور سامعین محترم، یہ مہینہ وہ مہینہ ہے، یہ عظمتوں والا، رفعتوں والا مہینہ ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ روزہ میرے لیے ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں روزے کی جتنی چاہوں گا جزا عطا فرماؤں گا، کوئی حساب نہیں ہے۔ ہم عام دنوں میں بیٹھے ہوں، دوست احباب کے پاس بیٹھے ہوں، بندہ گفتگو کر رہا ہو، بندے کے منہ سے بدبو آتی ہے، لوگ گھن کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں،
بندہ خود اپنے منہ کو خوشگوار بنانے کے لیے اچھی مسواک استعمال کرے گا، ٹوتھ پیسٹ استعمال کرے گا، کوئی بھی طریقہ کرے گا کہ میرے منہ سے خوشبو آئے، لیکن قربان جائیں اپنے مقدر پہ، قربان جائیں ہم اپنے نصیب پہ۔ اللہ تو وہ اللہ ہے، اللہ ہمارا وہ خالق ہے، اللہ ہمارا وہ مالک ہے۔ اللہ فرماتا ہے تم صبح سے لے کر شام تک میری رضا کے لیے بھوکے رہتے ہو، میری رضا کے لیے پیاسے رہتے ہو، میری رضا کے لیے حلال چیزیں بھی اپنے اوپر حرام کر لیتے ہو، میرے حکم کے مطابق عمل کرتے ہوئے حرام سے تو بچتے ہی بچتے ہو، حلال کے قریب بھی نہیں جاتے۔ وہ چیزیں، وہ کام جو ہم نے تم پر حلال کیے ہیں، روزے کی حالت میں تم وہ بھی نہیں کرتے۔ اے بندہ مومن، سارا دن بھوکا پیاسا رہ کر تمہارے منہ سے جو بدبو آتی ہے، ہمیں وہ کستوری سے بھی زیادہ پسند ہے، وہ مشک سے بھی ہمیں زیادہ پیاری ہے جو تمہارے منہ سے بدبو آتی ہے۔ اور پھر عبادات کئی گنا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، اور بندہ اس ماہ میں مال خرچ کرے تو پھر اس کا تو اندازہ ہی کچھ اور ہے۔ عام دنوں میں مال خرچ کریں۔ قرآن پاک 3 پارہ سورہ بقرہ، اللہ فرماتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ، وہ لوگ جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اموالهم فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے ان کی مثال کمثل حبۃ، ایک دانے کی طرح ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں اس سے مراد گندم کا دانہ ہے، کہ جب اس گندم کے دانے کو زمین میں کاشت کیا جاتا ہے، بیج بویا جاتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے انبتت 7 سنابلا، پھر اس ایک گندم کے دانے سے 7 کونپلیں نکلتی ہیں، 7 بالیاں نکلتی ہیں، پھر فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اللہ فرماتا ہے پھر ہم ہر بالی پر، ہم ہر کونپل پر 100 دانہ لگاتے ہیں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی جس کے لیے جتنا چاہے گا زیادہ بڑھا دے گا۔ گویا اس آیت مبارکہ کا مفہوم یہ بنتا ہے، اے بندہ مومن، اگر تم میری راہ میں 1 روپیہ خرچ کرو گے، میں تمہیں 700 گنا زیادہ عطا فرماؤں گا، 700 گنا زیادہ عطا فرماؤں گا۔ یہ عام دنوں کی بات ہے، یہ عام دنوں کی بات ہے۔ اور اگر بندہ اس ماہ مقدسہ میں خرچ کرتا ہے، کہ جس ماہ مقدسہ میں فرض نماز کا ثواب 70 نمازوں سے بڑھا دیا جاتا ہے، جس میں نفل کا ثواب فرضوں جتنا بنتا ہے، اور جس میں ہر نیکی کا ثواب 700 گنا سے بڑھا کر کئی گنا تک کر دیا جاتا ہے، بلکہ اللہ فرماتا ہے میں اپنے کرم سے، اپنے فضل سے جتنا چاہتا ہوں ثواب عطا فرماتا ہوں، تو پھر بندہ اس ماہ مقدسہ میں مال خرچ کرے گا تو اس کے ثواب کا عالم کیا ہوگا، اس کو کتنا ثواب ملے گا، کوئی بندہ شمار نہیں کر سکتا، کوئی بندہ حساب نہیں لگا سکتا۔ تو اللہ فرماتا ہے میری راہ میں مال خرچ کرو۔ ایک مقام پہ اللہ فرماتا ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے ماننے والوں سے، اپنے چاہنے والوں سے صدقات قبول کیجئے، صدقات لیجئے۔ کیوں؟ وہ جو صدقات لینا ہے، وہ جو مال کا لینا ہے، جو مال سے زکوٰۃ ادا کرنا ہے، اس مال کے لینے کی وجہ سے، وہ صدقے لینے کی وجہ سے تو طہرہم بہا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان مال کے لینے کی وجہ سے آپ ان کو پاک کریں گے، وتزکیہم بہا، اور ان کا تزکیہ نفس کیجیے، وصلی علیہم۔ سبحان اللہ، کتنا کرم، کتنا فضل۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وصلی علیہم، اپنے چاہنے والوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعائے رحمت کیجئے۔ ان صلاتک سکن لہم،
محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کا دعا مانگنا ہے، جو آپ کا ان کے لیے رحمتیں بخششیں طلب کرنا ہے، سکن اللہم، آپ کا دعا مانگنا ان کے دل کے اطمینان کا، سکون کا سبب بنے گا۔ تو جن کے لیے حضور دعائیں مانگے، یا اللہ ان کا صدقہ قبول فرما لے، یا اللہ ان کے مال قبول فرما لے، یا اللہ ان کے جو صدقات ہیں، جو زکوٰۃ ہے، جو نوافلی ہیں وہ قبول فرما لے، تو کیا اللہ قبول نہیں فرما لے گا؟ جو خود کہہ رہا ہے ان سے مال لیجئے، وہ مال ان کو پاک کرے گا، آپ ان کو پاکیزہ کیجئے، ان کے دلوں سے مال کی محبت کم کیجئے، ان کا تزکیہ نفس کیجئے، پھر حضور لے رہے ہیں اور دے ہم اللہ کی راہ میں لے رہے ہیں، اور اللہ فرما رہا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ماننے والے میری راہ میں 1 روپیہ دیں گے، میں ان کو 700 گنا زیادہ عطا فرماؤں گا، تو کیا وہ رب ہمارا مال قبول نہیں فرمائے گا؟ ضرور قبول فرمائے گا۔ بلکہ اللہ فرما رہا ہے کہ 700 گنا، یہ تو کم سے کم میں نے بیان کیا ہے، کم سے کم میں نے ارشاد فرمایا ہے، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ فرماتا ہے میں اس 700 گنا سے بھی زیادہ جس کے لیے جتنا چاہوں گا اجر بڑھا دوں گا، جس کے لیے جتنا چاہوں گا اجر بڑھا دوں گا۔ لیکن جو مال دینا ہے، جو مال دینا ہے وہ پاک دینا ہے، پاک دینا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے ایمان والو اللہ کی راہ میں جو تم نے مال دینا ہے، اے ایمان والو جو تم نے پاکیزہ حلال کمائی ہے، حلال مال حاصل کیا ہے، اس مال میں سے انفقوا، اس مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اور مال کیسا خرچ کرو؟ مال کیسا خرچ کرو؟ اچھا مال دو۔ ہمارے معاشرے میں پتہ کیا ہوتا ہے؟ جب ہم نے صدقہ کرنا ہوتا ہے نا، کسی غریب کو کچھ دینے کی باری آتی ہے، جب ہم نے اللہ کی راہ میں کچھ مال دینا ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ردی سے ردی چیز، پرانی سے پرانی چیز، گھٹیا سے گھٹیا چیز ہم اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ سوائے چاند دے کے یہ ہمارا وتیرہ ہے۔ کپڑے پرانے ہو گئے ہیں، کپڑے پھٹ گئے ہیں، جوتے پرانے ہو گئے ہیں، جوتے ٹوٹ گئے ہیں، گھر والے کہیں گے رکھ دو، فلاں بندہ مانگنے والا آئے گا اس کو دے دیں گے، محلے میں فلاں غریب ہیں، فلاں یتیم ہیں، ان کو دے دیں گے۔ اللہ فرماتا ہے نانا وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، اے لوگو مال اللہ کی راہ میں جو تم نے خرچ کرنا ہے، وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، ردی مال، ناقص مال اللہ کی راہ میں دینے کا ارادہ نہ کرو، وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، ایسا مال اللہ کی راہ میں مت دو، ایسی چیز اللہ کی راہ میں مت دو، وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، اگر تمہیں وہ چیز لینی پڑے تو تم اس کو نہیں لوگے، پھر تم اللہ کی راہ میں وہ چیز دو، گردش ایام کی وجہ سے اگر تمہیں وہ چیز لینی پڑے تو تم خوشی خوشی وہ لے لو۔ جو غریب ہیں ان کو بھی وہی چیز دو جو تم اپنے لیے خود لینا پسند کرتے ہو، خود لینا پسند کرتے ہو۔ اللہ فرما رہا ہے الا ان تغمضوا فی، ردی چیز تم لوگوں کو دے رہے ہو، اللہ کی راہ میں دے رہے ہو، لیکن جب تمہیں لینی پڑے گی تو تم اپنی آنکھیں بند کر لو گے، اپنی آنکھیں بند کر کے اس چیز کو پکڑو گے، مطلب تم اس کو لینے ہی نہیں چاہتے ہو۔ تو جو چیز تم خود لینا نہیں چاہتے ہو اس کو اللہ کی راہ میں دوسروں کو کیوں دے رہے ہو؟ اللہ فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اے ایمان والو تم نیکی کے کمال تک، نیکی کے عروج تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک مما تحبون، جب تک تم سب سے اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے، اس وقت تک تم نیکی کے کمال تک نہیں پہنچ سکتے۔
نہیں پہنچ سکتے۔ تو جو تم اللہ کی راہ میں دے رہے ہو، اللہ کی راہ میں دے رہے ہو، وہ تم پاکیزہ مال دو، اچھا مال دو۔ اور پھر مال دو کیسے؟ دکھاوے کے لیے؟ لوگوں کو دکھاوے کے لیے مال دینا ہے کہ میں بڑا سخی ہوں، میں نے بڑی سخاوت کی ہے، میں نے بڑا مال قربان کیا اللہ کی راہ میں نے اتنے راشن دیے ہیں، میں نے اتنے توڑے بنا کے، اتنے پیک بنا کے میں نے لوگوں کو دیے ہیں۔ نہ، اللہ فرماتا ہے ٹھیک ہے، اگر تم ایسے بھی دینا چاہتے ہو تو ایسے بھی دے لو، ظاہر کرنا چاہتے ہو تو ظاہر کر لو، لیکن نیت میں دکھاوا نہ آئے، نیت میں ریاکاری نہ آئے۔ اللہ فرماتا ہے ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم صدقات کو اعلانیہ دو گے تو اچھی بات ہے، دو، لیکن اگر تمہاری نیت یہ ہے کہ مجھے دیکھ کے دوسرے لوگ بھی رغبت کریں، مجھے دیکھ کے دوسرے لوگ بھی راغب ہوں، وہ بھی اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں، تو پھر تم اعلانیہ بھی دو، اچھی بات ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم اس مال کو چھپا کر فقیروں کو دو تو یہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے۔ سب سے بہتر کیا ہے؟ تم مال چھپا کر فقیروں کو دو، مال چھپا کر فقیروں کو دو۔ اور مال دیتے وقت اعلانیہ دے رہے ہو یا خفیہ دے رہے ہو، دیتے وقت ان کی عزت نفس کو مجروح مت کریں۔ ہمارے معاشرے میں نا، ہماری سوسائٹی میں جتنا زمانہ آگے چلتا جا رہا ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، ہم بڑے سخی ہیں، بڑے سخی ہیں، لیکن اللہ ماشاء اللہ سوائے چند لوگوں کے لیے اللہ کی رضا کے لیے کم ہیں، لوگوں کے دکھاوے کے لیے زیادہ ہیں۔ ہم صدقہ دے رہے ہیں، ہم نے پیک بنا دیے، ہم نے وہ توڑے بنا دیے راشن کے، 5 کلو چینی، 2 کلو چینی، 10 کلو آٹا، کلو دالیں ساری ڈال دی، راشن بنا دیا، کتنے کا بنا؟ 3,000 کا بن جائے گا، 2,500 بن جائے گا، رکھ دیا، لمبی لائن لگ جاتی ہے، غریب آ رہے ہیں، حاجی صاحب، شیخ صاحب جو بھی ہیں وہ مال دے رہے ہیں، توڑا پکڑا رہے ہیں، وہ غریب مسکین بیچارہ پکڑ رہا ہے، اور ساتھ ہم تصویریں بنا رہے ہیں، ان کی تصویریں بنا رہے ہیں ہم ان کی۔ اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ ایک وہ بندہ غریب ہے، غربت کا مارا ہوا ہے، بندہ بھوکا ہے، اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اگر وہ بھوک افلاس کی وجہ سے ہمارے دروازے پر آ گئی ہے، ہم اس کو بتاتے ہیں کہ تم ہمارے محتاج ہو، تم ہمارے محتاج ہو، ہم تمہیں دے رہے ہیں، ہم تم پہ کرم کر رہے ہیں، تم پہ احسان کر رہے ہیں، اور پھر جب تک ہم وہ تصویریں فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، سوشل میڈیا پہ اپلوڈ نہیں کریں گے، ہمیں سکون ہی نہیں ملتا، ہمیں چین ہی نہیں آتا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کو دے کے بڑا کام کر دیا ہے، اور پھر وہاں پہ دیکھنے والے کم تھے، سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کر دیا، پتہ نہیں کون کون دیکھے گا، کون کون ہماری غربت کا مذاق اڑائے گا۔ اللہ کی رضا کے لیے دینا ہو نا، ہم نے، ہمارا یہ محلہ ہے، ہمارا محلہ ہے، جتنے بھی اس میں گھر ہیں، جتنے ہم نمازی یہاں پہ بیٹھے ہیں، کیا ہم میں سے ہر بندہ نہیں جانتا کہ ہمارے محلے میں کون کون مستحق ہے، کون کون غریب ہے، کون کون حقدار ہے؟ سب جانتے ہیں کہ بیوہ عورت کون ہے، یتیم بچے کون ہیں، سفید پوش لوگ کون ہیں جو ہمارے صدقے کے، خیرات کے، تعاون کے مستحق ہیں، سارے جانتے ہیں۔ ہم اللہ کی رضا کے لیے، ہم ان لوگوں کی عزت نفس کو مجروح کیے بغیر رات کے اندھیرے میں ہم ان کو جا کر راشن پانی دے سکتے ہیں؟ ہم ان کے گھر میں، ان کی دہلیز پہ ہم آٹے کا توڑا، ہم چینی کا توڑا، ہم جو بھی ہمارا راشن پانی ہے، ہم ان کے دروازے پہ رکھ کر دروازے پہ بجا کے ہم آ سکتے ہیں، تاکہ ان کو پتہ ہی نہ چلے کہ ہمارے دروازے پر کون رکھ کر گیا ہے۔ لیکن نہیں، اگر ہم ایسے کریں گے تو ہمارا نام کیسے بنے گا؟ وہ ہمارے ممنون، وہ ہمارے مشکور کیسے ہوں گے؟ ان کی نظریں ہمارے سامنے پھر جھکے گی کیسے؟ ان کو کیا پتا کہ شیخ صاحب نے مجھے کیا دیا ہے، حاجی صاحب نے مجھے کیا دیا ہے، فلاں صاحب نے مجھے کیا دے دیا ہے؟ وہ ہمارے شکریہ کیسے ادا کریں گے؟ ہم دے سکتے ہیں پر نہیں دیتے ہیں، نہیں دیتے ہیں کہ ہمارا نام نہیں بنے گا نا۔
ہم نے اپنے نام کو، ہم نے اپنی نمود و نمائش کو سب سے آگے رکھ لیا ہے، لیکن ہم جن سے محبت کرنے والے ہیں، جن سے پیار کرنے والے ہیں، جن کے نام پہ اپنی جان کی نذرانے پیش کرنے والے ہیں، وہ تو یہاں تک کہا کرتے تھے اے مومن عورتوں، اے مومن عورتوں، اے مسلمانوں کی بیویوں، اے مسلمان عورتوں، اگر تم کسی بیوہ عورت کے پاس جاؤ، کسی بیوہ عورت کے پاس جاؤ، اس کے گھر میں جاؤ، تو کوشش کیا کرو زیادہ بناؤ سنگار کر کے مت جایا کرو۔ وہ بیوہ ہے، اس کے سر پہ اس کا سر تاج نہیں ہے، اس کا خامد نہیں ہے۔ جب تم اس کے گھر میں بناؤ سنگار کر کے جاؤ گی، اس کا دل دکھے گا، کاش میرا خامد بھی زندہ ہوتا، آج مجھے بھی ساری چیزیں ملتی۔ اسلام تو یہاں تک کہتا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں، اگر ہم مال دکھاوے کے لیے دے رہے ہیں، صرف دے رہے ہیں، کوئی اجر نہیں مل رہا، صرف مال میں کمی آ رہی ہے بس، اور کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ کی رضا تبھی ملے گی جب ان تمام چیزوں سے بچنے کی ہم کوشش کریں گے۔ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا دور حکومت ہے، وہ لوگ کیسے لوگ تھے؟ صرف ہماری محبت جھوٹی ہے، ہم صرف محبت کے دعوے کرنے والے ہیں کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں، صرف دعوے کرتے ہیں، عمل نام کی ہم میں چیز ہی نہیں ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا دور خلافت ہے، آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، آپ مسلمانوں کے حاکم ہیں، بادشاہ ہیں۔ جب رات اندھیری ہو جاتی ہے، سارے سو جاتے ہیں، لوگ باغ اشتراک ہیں، آپ نے ایک توڑا بنایا ہوتا ہے، دیکھتے ہیں اندھیرا چھا گیا، اندھیرا چھا گیا، اس توڑے میں، اس کپڑے میں جو بھی چادر تھی اس میں سامان ڈالتی ہیں، کھانے پینے کی چیزیں ڈالتی ہیں اور نکل پڑتے ہیں۔ غریبوں کے گھر پہ، مستحقین کے دروازے پہ رکھ کے، دروازہ بچاتے بھی نہیں ہیں، رکھ کے واپس آ جاتے ہیں۔ اب بندہ بھوکا ہو، شام کو بھوکا سویا ہو، صبح ملنے کی امید بھی نہ ہو کہ میرے پاس کھانے کے لیے آئی نہیں ہے، بندہ اٹھے، دروازہ کھولے، سامنے کھانے پینے کی چیزیں پڑی ہوں، تو اس بندے کی خوشی کا عالم کیا ہوگا؟ جو اس بندے کے دل سے دعائیں نکلے گی، وہ کیا دعائیں نکلے گی؟ ایسے آپ کرتے تھے، لوگ اٹھتے، صبح دیکھتے، جو مستحقین تھے، نارمل لوگ تھے، مجھے ملے، آپ کو ملے، یار کوئی بندہ اللہ کا بندہ ہے، ہمارے دروازے پہ شام کو کھانے پینے کی چیزیں رکھ جاتا ہے۔ دوسرا کہتا ہے یار میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا ہے، یار میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا ہے۔ تیسرا کہتا ہے میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا ہے۔ ایک دن ایسے ہوا، لوگ سارے اکٹھے ہو کے جاتے ہیں امام زین العابدین کے پاس اور کہتے ہیں حضرت یہ معاملہ ہمارے ساتھ پیش آ رہا ہے، کوئی اللہ کا بندہ ہے، اللہ نے اس کو بڑا دیا ہوا ہے، بڑا نوازا ہوا ہے، وہ بڑا سخی ہے، ہمارے دروازے پہ رات کو کھانے پینے کی چیزیں رکھ جاتا ہے۔ حضور کیا کسی ایسے سخی بندے کو آپ جانتی ہیں؟ اگر جانتی ہیں تو ہمیں بتائیے، ہم اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ کس کو کہہ رہی ہیں؟ جو خود یہ کام کرتا ہے۔ آپ مسکراتے ہیں، فرماتے ہیں چھوڑو، تمہارا کام ہے کھانے سے تم کھاتے جاؤ، اس کا کام ہے دینا، اس کو دینے تو تمہیں کیا کہا بس ملنے کا، چھوڑو اس کو، تمہارا کھانے سے کام ہے کھاتے جاؤ، وہ کار ہے اس کو کرنے دو۔ نہیں حضرت، ہم اس کو ملنا چاہتے ہیں، اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں، اور ایک بار اور دو بار تو بھی ٹھیک ہے، مسلسل سے ہو رہا ہے اور بڑے عرصے سے ایسے ہو رہا ہے، ہم اس کے غلام بن کے رہیں گے۔ حضرت مسکراتے ہیں، فرماتے ہیں ٹھیک ہے، تم بھی تلاش کرو، میں بھی تلاش کرتا ہوں، کبھی بندہ مل ہی جائے گا، کبھی بندہ مل ہی جائے گا۔ وقت گزرتا گیا، وقت گزرتا گیا، حضرت امام زین العابدین کی وفات ہو گئی۔ جب آپ کی وفات ہوئی اور آپ کو غسل دینے کے لیے لٹایا گیا، لباس اتارا گیا، تو جو غسل دینے والے لوگ تھے وہ دیکھتے ہیں کہ امام زین العابدین کے دونوں کندھوں پہ سامان اٹھا اٹھا کے نشان پڑ چکے تھے، گڑے پڑے ہوئے تھے، اور لوگوں کی چیخیں نکل گئی، ہائی بھر کے رونے لگ گئے۔ واہ زین العابدین، جس بندے سے ہم پوچھا کرتے تھے اے امام زین العابدین اس بندے کے بارے میں بتائیے تو صحیح، وہ بندہ کون ہے؟ وہ تو حضرت تھے اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ امام زین العابدین ہی ساری زندگی ہمارے گھر پہ کھانے پینے کی چیزیں رکھ کر جایا کرتے تھے۔ کیوں نہ میں سے مان جائے،
کیوں نہ ہم دکھاوے سے باہر نکل آئیں، کیوں نہ ہم اس سال صدقہ دیں، اس سال زکوٰۃ دیں، اس سال مستحقین کی مدد کریں، تو سوشل میڈیا کے بغیر کریں، صرف اللہ کی رضا کے لیے، کیوں نہ ہم دکھاوے سے بچ جائیں۔ اللہ فرماتا ہے اعلان میں صدقہ دو تو ٹھیک ہے، لیکن اگر تم چھپا کر دو گے تو یہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے۔ جتنا صدقہ ہم کتنی رقم دیں گے ان کو، 5,000 دے دیا میکسیمم، ہم کتنی دے دیں گے؟ 3,000 5,000 10,000 کر لیں بس۔ ہماری پتہ معاشرے میں کیا روایت ہے، ہم جائیں نا کسی محتاج کے پاس، ہم نے صدقہ دینا تھا، ہم نے زکوٰۃ دینی تھی، تو ہم نے سوچا کسی اور کو بھی دینا ہی ہے، چلو آپ مستحق ہیں آپ کو ہی دے دیتے ہیں، آپ کا حق زیادہ بنتا ہے۔ یہ بات کرنے کا کیا تک بنتا ہے؟ جتنی ہم نے اس کی مدد کی ہے اس سے کئی گنا زیادہ ہم نے اس کا دل دکھا دیا ہے۔ وہ مجبور ہے، بولے گا نہیں، لے لے گا، لیکن جو اس کا دل دکھا ہے اور دل ہی دل میں جو اس کے آنسو نکلے ہیں، جو اس نے دل ہی دل میں آہ بکا کی ہے، رب سے شکوے کیے ہیں، اس کا جواب دے کون ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ آئیں اپنے آپ سے یہ وعدہ کریں کہ رمضان میں صدقات دیں گے، رمضان میں ہم خیرات کریں گے، رمضان میں ہم مستحقین کو دیں گے، جو پیشہ ور لوگ ہیں ان کو مت دیں، پیشہ ور لوگ مانگنے والے بھکاری ان کو مت دیں۔ اگر ہم ان کو دیں گے تو دینے والا بھی گناہگار ہے، لینے والا بھی گناہگار ہے، وہ ہم مستحقین کا حق مار رہا ہے۔ مستحق کو دیں، اللہ خوش ہوگا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔